اگر میدان جہاد میں ہر شخص مجتہد بن جائے، کوئی بھی مقلد نہ ہو، تو ہر جنگ جنگ احد بن جائے گی۔ توجہ ہے؟ جنگ احد کیا ہوا تھا؟ جنگ احد کیا ہوتا؟ حضور موجود ہیں، حضور نے حکم دیا تم یہاں ٹھہرے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں۔ حضور کو بھی کیا کیا ساتھی ملے تھے، کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا تھا، کوئی مال لوٹنے کے لیے بھاگ جاتا تھا، کیا کیا لوگ ملے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے تھے۔ حضور کوئی جنگ نہیں ہارے، اللہ کا رسول کوئی جنگ نہیں ہارا، مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے۔ اطاعت شرط ہے، حضور موجود ہیں تو جو حضور حکم دے بس اس پر عمل ہوگا۔ حضور نہیں ہے، امام ہے تو جو امام حکم دے اس پر عمل ہوگا۔ امام نہیں ہے تو جو حاکم شرع ہے، جو ولی فقیہ ہے، جو فقیہ عادل ہے، بغیر اذن حاکم شرع جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد ابتدائی۔ اور اس وقت کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہر شخص سپہ سالار بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے، ہر شخص سپہ سالار بنا ہوا ہے۔ نہیں، اگر جنگ جیتنی ہے، چاہے تہذیب کی جنگ ہو، تمدن کی جنگ ہو، علم کی جنگ ہو، اخلاق کی جنگ ہو، قلم کی جنگ ہو یا تلوار کی جنگ ہو، تو آپ کو ایک سربراہ کو تسلیم کرنا ہوگا، سربراہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اور جب سربراہ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کے اندر وہ ادائیں ہونی چاہیے۔ ہوں گے آپ فقیہ بھی، آپ بھی فقیہ ہوں گے، آپ بھی مجتہد ہوں گے، آپ بھی شجاع ہوں گے، مگر آپ عباس سے بڑے فقیہ نہیں ہو سکتے۔ حسین امام ہیں، حسن امام ہیں، لیکن جناب بی بی زینب امام نہیں ہے، بی بی ام کلثوم امام نہیں ہے، عباس بھی امام نہیں ہے۔ یہ معصوم نہیں ہے اصطلاحاً، مگر خطا کار بھی نہیں ہے، محفوظ عن الخطا۔ عباس فقیہ ہے، زینب بھی فقیہہ ہے۔ زینب تو وہ عالمہ ہے جس کے علم کو امام وقت نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جب بی بی زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ تو وہ عالمہ ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، عالمہ غیر معلمہ ہیں، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں، کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی، مگر آپ کے پاس علم ہے، آپ وہ فہم رکھتی ہیں کہ کسی نے آپ کو فہم نہیں دیا ہے۔ یہ خراج پیش کیا ہے نا معصوم نے، ایسا علم رکھنے والی بی بی آخر کون سا درس دینا چاہتی تھی کہ جب روز عاشور خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے تو بی بی نے جا کے سید سجاد سے پوچھا بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اور فرمائے اس سے یہ موضوع بحث ہمارا مربوط ہے۔ جب امام موجود ہو، جب حاکم شرع موجود ہو تو حاکم شرع کا اذن ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی ضروری، یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بی بی کا بے ردا خیموں سے نکلنا بی بی کا جہاد ہے،
اور ابھی میں نے کہا جہاد بغیر اذن حاکم شرع نہیں ہو سکتا. اس لیے بی بی پوچھ رہی ہے امام وقت ہو بتاؤ اب ہم جہاد شروع کریں. اور امام نے کہا ہاں پھوپھی اماں ہاں، جان بچانا واجب ہے. اب آپ کے جہاد کا مرحلہ